کے پاس خبر ہے، علم میں معلوم ہے صرف، اور دید سے دیکھنا دید سے نظر سے تعلق رکھتا ہے، اور علم جو ہے صرف عقل سے تعلق ہے، معلوم ہے صرف۔ خرد کے پاس خبر کی سوا کچھ نہیں ہے، یعنی عقل میں علم ہے، معلوم ہوتا ہے صرف، معلوم کو دیکھنا یا معلوم تک پہنچنا ایسا کوئی عقل کے پاس نہیں ہے۔ عقل چراغ راہ گزر ہے، یعنی نظر نہیں ہے۔ اسی واسطے تو فرماتے ہیں، عقل جزی کے تعلق سے مذمت فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، خرد واقف نہیں نیک و بد سے، بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، خدا جانے مجھے کیا ہوا ہے، خرد بیزار دل سے، دل خرد سے۔ یہ عقل جزی کی مذمت کرتے ہیں آپ، جو نور سے آراستہ ہے، اس کا تعلق نور محمدی سے یا وجود کل سے، عقل کی تو تعریف کی جاتی ہے، جو نفس کے تحت صرف عقل کے تحت کام کرتی ہے، جو عقل دل سے تعلق رکھتی ہے، دل کے تحت سمجھ کے انہیں نورانی سمجھ سے آراستہ ہو جاتی ہے، وہ تو عقل کل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور وہ عقل جزی جو نفس امارہ کے سمجھے میں ہوتی ہے، اس کے تعلق سے اقبال فرماتے ہیں کہ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کوہن ہوا، عقل تمام بھولا اب اور عشق تمام مصطفیٰ۔ عقل صرف تنقید کرتی ہے، اور اس کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نظر نہیں اس کے پاس، عقل جزی کے پاس۔ تو علم عرفان میں اور خانخواہوں میں اور پیران اعظام کے پاس دید کا سبق دیا جاتا ہے۔ نیندہ کلام سننے سے ہم میں نظر پیدا ہوتی ہے اور ہم کو دکھنے لگ جاتی ہے وہ بات۔ خواجہ معین اللہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری خانخواہ میں ہمارا سبق ایسا نہیں ہے، اس کو بولتے بڑو اتا، یعنی پرانے زمانے کی بات ہے، بڑو اتا بولے تو وہ اس کی تشریح کرنا پڑیں گی، کر دیتا ہوں، بڑو اتا بولے تو کیا؟ اصل میں قدیم زمانے میں بچے، نوجوان بچے کھیل کھیلتے تھے، وہ جس پہ راج آ جاتا تھا اس کی آنکھ کو پٹی بنتے، ایک چھوکرا اس کی پیٹھ پہ بیٹھتا، دوسرا بولتا بلو ایسا گول پیلا کیا، تو انہیں بولتا سنترا، انہیں بولتا نہیں میں تو موسم بھی بولا تھا، بلکہ اور ایک بیٹھ جاتا اس کے اوپر۔ پھر پوچھتا انہیں کہ بلو اتنا لمبا ہرا کیا، تو انہیں بولتا ککڑی، میں تو دودھیا بولا تھا، بلکہ اور ایک بیٹھ جاتا۔ یعنی بلو اتنا بولنے سے کام نہیں چلتا، یعنی کتنا بھی کچھ ہوئے، بلو اتنا بولے تو میں ایسا تشریح کر دیا۔ زمانے کے کھیل ہوتے ہیں، اب تو مثال فٹ بال کی، کرکٹ کی کیا کیا دینا پڑیں گی، ابھی پرانے زمانے کی ہے مثال، تو ہمارا سبق نہیں ہے، یعنی جھٹکٹ کھاتے رہو، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، یعنی وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ کبھی بولتا ہے پھر اتنا زمانے کے بعد پھر آواز آتی ہے کی نہیں کی، یعنی عقل پھر توڑ دیتی ہے۔ یعنی علم سے معلوم کیے تو علم کا خدا ہوا، عقل سے معلوم کا خدا ہوا، جس کو تم نے پہچانے وہ خدا کیا ہوا، ایک مصیبت ہوئی۔ یعنی 1.5 چھٹا کٹتا پاؤ تھوڑا چل جائے گا خدا، وحدہ لا شریک ہے خدا، کون دیکھے تجھ کو تیرے سوا۔ تو ہمارے خانخواہ میں یا پیران اعظام کے پاس جو سبق ہوتا ہے دید کا ہوتا ہے، جس کے لیے دین ہے اس کے لیے عید ہے، زندہ جاوید ہے جو تیرا شہدا ہوا۔ تو دید میں پھر دید سے آگے بھی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھا بھی دکھایا بھی، یعنی دید جب حاصل ہوئی تو اس سے آگے، جیسے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی بات کر رہے ہیں، دیکھا بھی دکھایا بھی، پر دل کی تسلی خبر میں نہ نظر میں، وہ ادھر تم ادھر۔ جیسا دیکھنا بولے تو ذات باری اللہ کے دید کے تعلق سے ہے سوال۔ صوفیہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سمجھ کی آنکھ سے دیکھیں گے اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اسے رب میں یہاں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہاں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی سمجھ کی آنکھ سے یہاں دیکھیں گے۔ دراصل پرانے پیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک نور ایسا عطا فرماتا ہے جس نور سے وہ اس کو دیکھتا ہے، دیکھا تجھ سے تجھ کو، سمجھا تجھ کو تجھ سے، پایا تجھ کو تجھ سے۔
جیسے وہی وحدہ لا شریک، تو خدا کون دیکھے تجھ کو تیرے سوا، میں دیکھوں گا خدا کو، یہ تو شرک ہے. میں بتاؤں گا، یہ ڈبل شرک ہے. یعنی جو ڈھونڈنے جاتا ہے غب ہوتا ہے. یعنی کاراں کے خبر شد خبرش بعض نہ آمد بعض نعمت، جس کو خبر ہوتی ہے اس کی خبر واپس نہیں آتی، جس کو خبر ہو جاتی ہے اس کی خبر ہی واپس نہیں آتی. یعنی جو ڈھونڈنے جاتا ہے غیب ہوتا ہے. تو یہاں سے چلے تھے ہم کہ خانخواہوں میں اور پیر کامل کے پاس دیکھنے کا سبق ہوتا ہے، دید کا سبق ہوتا ہے، اور دکھتا ہے خدا، خدا کی دید کا سبق ہوتا ہے. اب ظاہری آنکھوں سے بولو یا سمجھ کی آنکھوں سے بولو. سمجھ کی آنکھ ظاہری آنکھ سے کتنی دور ہے؟ اگر سمجھ نہ ہو تو ظاہری آنکھ سے بھی کچھ نہیں دکھائی دے گا. دوسرے معنوں میں انہی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کی بات ہے. الغت مقصر نہیں ہے، گرو اتنا بلکہ سبق نہیں ہے، گھمانے کا چکر دینے کی بات نہیں ہے. اسی واسطے یہاں کے اوقات، یہاں کی نشستیں اور بزرگان دین اللہ والوں کی صحبت بہت قیمتی ہے. ہم نشینی ایک نفس صحبت باولیا بہترت سب خانہ اکبیریا. یہ یاد حق ہوتی ہے. بڑے صاحب نے کل فرمایا کہ یاد حق کرتے ہیں، کوئی سننے والے بن گئے اور کوئی بولنے والے بن گئے. سبق دینے دلانے کا سبق نہیں ہے. پھر مجھے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے عارف کے پاس سبق سنا رہا ہوں، یعنی جس نے سبق دیا تھا وہ بھیس بدل کر یہاں آیا ہے پوچھنے کے لیے اس کو سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں. یعنی وہ ان کو نہیں آتا کچھ بھی، اگر بھی تیرے اندر انانیت تکبر رہا تو جہنم ہی تیرا ٹھکانا ہے. تو عارفان حق کے پاس سبق ہوتا ہے. جیسے بڑے صاحب فرمائے کل کہ کوئی سننے والے بن گئے، سبق اگرچہ ہم کو مل جائے گا اور ہمارا ذہن ہمارا دل رنگین ہو جائے گا تو ہم یہاں بھی یعنی جیتے جی جنت حاصل کریں گے. ہے بھی قرآن شریف میں آپ داخل ہو میری جنت میں، آپ زندہ جیتے جی، مرنے کے بعد جنت، یعنی جنت ملی تو مرنے کے بعد کیا جنت ہوں گی. جنت سامان کا مت نام رکھیے، 10-20 بنگلے، 5-50 موٹر، 5-25 ہوائی جہاز، بستر پہ لیٹے گئے نو، نیند کی گولی کھائے تو نیند نہیں آتی، تڑپ رہے مچھی کی طرح. یا وہ پاکی والا حماد کو ماضی کے سامنے پاکی رکھ کے سو رہا، گرج جمی ہے منہ سے، بے فکری سے سکون کی نیند سو رہا ہے. یہ مارواڑی صاحب جو ہے 10-20 موٹر اور وہ چاہے گا تو غریبی کو بھی جنت بنا دے گا. تیری خاک میں ہے اگر شرل تو خیال فخر و غنا نہ کر، کہ ایک نانے شعیر پر ہے قوت مدار حیدری. فارسی ورسی آتی نہیں، کچھ آڑے تھوڑے شہر پہلے تھی جو حضرت قبلہ فرمائے یاد ہو جاتا، کچھ چھوڑ گیا تو بھرتا ہی رکھا. اپن مقرر ہے یا کون سی تقریر کر رہے، یاد حق کرنے کی کرنا پڑے گا، دعا کرنا پڑے گی کہ پیر و مرشد کی تعلیم میرے پہ کھلے. ایسا نہیں ہے کہ چپ اپنا باتا ہے، اپنا دیوار کھینچی ہوئی ہے کی نہیں کی، ایسا کرتے کرتے وہ تو ظاہری علماء کے پاس ہوتا ہے بابا، کہ ڈنڈا لے کے منگتے ہیں خدا کو، مانو تو جنت میں جائیں گے، نہیں مانے تو دوزخ میں جائیں گے. ایسا عارفوں کے پاس نہیں ہے. بالکل دیکھنے کی بات، دکھنے کی بات ہے. تھوڑا سا ایک بارش آ گیا تو 7 بارش ہونا تمہاری طرف آتی ہے. تھوڑا سا بار اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ بار کیا ہے؟ پیر و مرشد کی تعلیم جو ہے، سننا سمجھنا، وہ تعلیم ایسی ہے کہ اس سے زندگی پیدا ہوگی، اس سے سمجھ پیدا ہوں گی، اس سے نور پیدا ہوگا، اور بے شک ہم دیکھنے لگیں گے، دیکھنے کی طرف جائیں گے. وہ دید کا سبق حاصل ہوگا. تو الگ تفصیل ہے، کیا دیکھیں گے، کیا دکھیں گا. اب وہ کیسا کیا دکھیں گا اس کی تعریف کرے تو بڑی مشکل ہے. وہ تو ہونے اور پانے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے مطلب اب شکر کیسی ہوتی تو میٹھی بولیں گے، چائے کیسی ہوتی ہے تو میٹھی بولیں گے. کیا بالکل برابر تعریف کر دی آپ نے؟ میٹھی میٹھی چائے کا مزہ الگ ہوتا ہے اور شکر کا مزہ الگ ہوتا ہے. صرف ہم میٹھی بولنے پر، حقیقت پر ہے جام ہے عرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ.
پیر و مرشد بھی اشارے کنائے کر کر تم کو وہاں سے راستے پہ آنا ہونا دیکھنا وہ سب آپ ہی کے علم میں ہے. ایسا ہے بلکہ میں خبر نہیں دے سکتا تب تو بڑی آسانی ہو جاتی تھی. میں 2 منٹ میں یہاں سے جاتی نہیں خان میں سے ہی رہتے چل گیا تھوڑا دار ہوتا. وہ تعلیمات جو ہے حاصل کرنا پڑیں گی رنگین ہو جائیں گی جاننے سے تو آپ وہ جو دیکھ رہے آپ بھی دیکھیں گے. جسے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دل کو تو ہے با صفا ہے جو دیوار میں شان خدا. بہت مختصر سا بیان کر پھر وہ مضمون شروع کر دیں گے. جسے مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کسی دھنگر ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا ندی میں. اس نے اپنی دانش میں سمجھا کہ یہ ہیرا ہے اور اس نے باندھ پر بڑے چوری کی بولا بڑی شان سے سمجھا کہ یہ بہت بڑا ہیرا ہے لاکھوں کا ہوگا کئی لاکھ روپے کا. انہوں نے پوچھا میرے پاس ایک ہیرا ہے تم لیتے. بہت ہوشیار ہوتے ہیں جوہری بیپاری بازار کے بات چیز سے سب سمجھ جاتے ہیں. یہ گرا ہے کون سا کپڑا ہونا اس کو کچھ بتاتے. کوئی بن جا رہا ہے تو اس کو ٹیلنگ ریکارڈ نہیں بتائیں گے. کوئی دھوتر جوڑا لینے آیا تو اس کو سوٹ کا کپڑا نہیں بتائیں گے. بہت ہوشیار ہوتے ماہر ہوتے جوہری نظر باز ہوتے ہیں. انہوں نے سمجھے اس کے پاس ہیرا ہے کپڑے دیکھو ہاتھ دیکھو آواز دیکھو سمجھ رکھتا تھا وہ. اور اس نے سوچا کہ میں کسی کیسی سمجھ میں آ جانا کہ انہیں بولا ہے اب نہیں ہے کیسا سمجھو میں اس کو کیونکہ اس کے پاس تو سمجھ ہی نہیں ہے. ایسا خدا کیسا ہے کدھر ہے کیا ہے کیسا سمجھائیں گے جب تک کہ وہ سمجھ وہ نور نہ آ جائے. میں یاد کرتا ہوں جب تک بڑے صاحب نے کل بہت اچھی بات فرمائی وہ یاد آ گئی تو پھر بولتا ہوں اسی دید کے تعلق سے فرمائی کیسا کیا سمجھائیں گے خدا کیسا ہے کیا ہے. تو وہ اس کو تشویش ہوئی کہ یہ بڑی مشکل ہے. بولے گا کہ یہ ہیرا ہی ہے. میں بولوں گا نہیں ہے تو کیسا کیا مانے گا وہ کیونکہ اس کے پاس سمجھ نہیں وہ نظر نہیں ہے. جیسے مطلب کوئی نابینا ہے وہ دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا مولانا فرماتے اور وہاں کھیر تقسیم ہو رہی تھی. تمثیل اس واسطے دی جاتی ہے کہ وہ لفٹ کا کام کرتی ہے. اصل مضمون کو سمجھنے کے لیے تمثیل دی جاتی ہے. وہ بار بار بولے گی تو کہیں بول دے دو کتنے کھانا بار بار کرتے اپن کھانا کھاتے سنترے کھاتے آم کھاتے آم کھاتے آتے کیب کھاتے صبح ناشتہ کی تو دوپہر کیب کھا رہے. ایسے کتنے کام جو ہے اصل میں ہمارے اندر تڑپ پیدا کرتے اللہ صاحب کہ کتنا کو نہ کرتے ہمارا تاکہ ہم اس کے نام پہ بوم مارنے پر بھی خوش ہو. خیرات نہیں تو صحیح بوم ہی مل جائے اس کے نام پر تو ہم خوش ہو اس کی یاد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم کو عطا فرما ان کا کرم ہے لیکن اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو بار بار کیا وہی بول رہے ہو بولیں گے. وہ جیسے علی بخت صاحب سناتے تھے تو کوئی صاحب آگے سنا تو انہوں نے بولے سخی دلا دے کچھ اپنے پیر کا صدقہ. تو انہوں فجر کی نماز کے بعد 10 بجے تک ہی بولتے رہے 10 کی نوٹ دیتے رہے سخی دلا دے کچھ اپنے پیر کا صدقہ سخی دلا دے یہی بولتے رہے. بولے تب یہ اپنے کو تو دیوانہ پن معلوم ہو رہا کے پاس کوئی ناممکن چیز نہیں تھی. تو وہ اپنے نے پوچھا باہر ملک کا تھا یہ کھیر کیا چیز ہے تقسیم ہو رہی تو کھیر کیسی ہوتی پوچھا تو انہوں نے بولا بگلے کی طریقے ہوتی. پھر اس نے ایک سوال کیا بگلا کیسا ہوتا کھیر کیسی ہوتی تو سفید ہوتی. بولا سفید کیسی تو بگلے کی دیکھی. اب جتنے حرف اتنے ہی فرق پڑتے جا رہا نا. اب ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے ہم کو کوئی عارف کامل ایک دم سے ایک بار کیا سمجھا دیں گے. اب جتنے حرف اور اتنے فرق پڑتے جا رہا نا. حقیقت پر حقیقت پر آئینہ گفتار زنگ حقیقت پر ہے جامع عرف تنگ حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ. وہ بگلا کیسا تو پھر ایسے 2 پر سے اڑتا ہوا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے بولا تیرا ہاتھ لا ادھر یوں ایسا کر کے بتا بگلا کیسا رہتا یوں بولے اس کو کھانے کا رکھس وکس اٹھ کے بھاگ گیا. ان میں پریشان ہو کے بھاگ گیا. تو اب آپ جو ہے رات دن یہ سبق سنے ہوئے تو محسوس ہو رہے ہیں 2-4 پکڑ کے ڈالو
धानोरे से, गार खेड़े से सब भाग जाएंगे, बोले ये क्या हिड़े चाले, क्या बातें कर रहे, ये कुछ दो के सरके हुए बोलेंगे। आप कुछ ज़ौक रखते हैं, आपने कुछ समझे हैं बोलकर आप बर्दाश्त कर रहे इस काम को, सुन रहे, समझ रहे, पा रहे। तो उस जौहरी ने ये बोला कि देखो, बोले ये तिजोरी में तुम्हारा वो हीरा रख दो, थोड़ा नौकर होते तो तुमको जो मुंह मांगी तनख्वाह। रहम आ गया उसको कि ये खुद देख ले, अब ये पत्थर है कि हीरा है। इस शेर अच्छी ये तमसील से बड़ी खुलकर जो है रोशनी पड़ती है। क्या देंगे तो बोल दिया, मैं 2-4 हजार रुपए, खाना पीना सब कुछ। जौहरी था, करोड़पति था। बस यहाँ निगरानी करना, हीरे जवाहरात कोई चुराना नहीं, कुछ ईमानदार मालूम होता बोले तू। अब उसने कुंजी दे दिया छोटी सी तिजोरी में, रख ले बोले कुंजी भी तेरे पास। अब उन्हें बैठा रहा, देखता था हीरे जवाहरात आते जाते थे, क्या क्या नाम होते उसके। देखते देखते 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तदरीजी तौर पर इसकी समझ जाती रही और आहिस्ता आहिस्ता जौहरी की समझ उसमें सराहियत करती रही। वो देख रहा था जौहरी के इसकी नफी हो रही है और मेरा इज्जत। ऐसे ही तो है ना, हज़रत अली ने अपनी समझ छोड़कर सरकार की समझ लिए, हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी समझ छोड़े हज़रत अली की समझ लिए। इसी तरह से अकबर अली शाह साहब ने अपनी समझ छोड़े सैयद शाह शुजाउल हक लक्कानी की समझ लिए, और इफ्तिखार अली शाह साहब ने अपनी समझ छोड़कर अकबर अली शाह साहब की समझ ली। ऐसी होते होते आप तक ये बात आने वाली है। तो आप अपने की समझ तो छोड़ना पड़ेगी, उसको तो नफ्स को राजी कर लेना। अरे नफ्स तू लौट गया अपने रब की मर्जी की तरफ, यानी अपनी मर्जी तोड़ देना, रब की मर्जी खालिद करना, गोया कि अपनी समझ छोड़ देना और उस समझ से अपना ताल्लुक पैदा कर लेना। मैं अपने पीर में, पीर अपने पीर में गुम है, ये सिलसिला था सरकार दो आलम, एक ही जंजीर है। एक जंजीर हलती सब जंजीर हल जाती है। तो वो जौहरी ने देखा कि अब इसके अंदर मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। उन्हें देख लिया कि इसकी समझ मेरी समझ हो गई, इसकी नजर मेरी नजर हो गई, समझ बदलती सब कुछ बदल गया। यानी वो धनगर नहीं था या धनगर की समझ नहीं थी, जौहरी की समझ कार फरमा थी। वहां से जौहरी देख रहा था ये फनाफिस शेख है, और फनाफिस शेख ही फनाफिर रसूल है, फनाफिस शेख ही फनाफिल्लाह है। अब वो जो जौहरी देखता था ये धनगर देखने लग गया। पहले धनगर ने देखा था, अब जौहरी देख रहा। खोल चश्मे दिल को तू है बासफा है, दरो दीवार में शान खुदा। उन्होंने बोला कि दारू दीवार में शान खुदा नजर आ रही। हमको तो अब्दुल्ला खां, अब्दुल समद साहब, कौन से साहब, ये साहब, ये वो लाइट, ये वो नजर आ रही। उनको हर कुछ नजर आ रहा। उसको पत्थर नजर आ रहा था, अब निकाल के देखा तो उसको हीरा नजर आ रहा था, अब निकाल के देखा तो पत्थर था। पहले भी देखा था, अब भी देखा। पहले धनगर ने देखा, अब जौहरी ने देखा। तो ये समझ लेने के लिए तो हमको खानखाह में आना पड़ेगा, खत्म खासगान पढ़ना पड़ेगा, पीर से उनसे मोहब्बत होना पड़ेगी, ताकि उनकी समझ से हमारी समझ रोशन हो जाए। नहीं तो ऐसा है कि तेली के खाने के सरी का मामला चले आ रहा हो, कितना भी नमाजा पढ़ो, गोरिया फटने दो, बदना टूट जाने दो, इतना बड़ा घट्टा आने दो, वो है कि नहीं की, यानी खबर के सिवा कुछ भी नहीं है कि नहीं की, देखे ना दिखाए। बस अंधी की तरह बस चल रहे, लाठी घुमा रहे, चले जा रहे, जैसा वो दिन सुबह से शाम तक वो चक्कर लगा था। आंखें खुले तो फिर वहीं, आखिर कब तक मांगते रहेंगे खुदा को जो दिखता भी नहीं। बचपन से पुकार रहे अल्लाह अल्लाह, एक दिन भी नहीं बोलता क्या है बंदे, क्या बहरा बहरा है वो। इस वास्ते खुसूसन अकल की जब परवाज बढ़ जाती तो बोलते है ही नहीं, उल्टी तरफ पड़ जाती। हम नहीं बोले तो मुश्किल है, बाबा जब डंडा लेके दौड़ते हैं, मौलवी साहब बोलते दोज़खी है। अब जवान बच्चे बोलते हैं कोई बेटी भी नहीं देगा, धैर्य है बोल के काफिर है। अब क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, जबरदस्ती की ऐसी की तैसी। अब ये जब तक खानखाह में मेरी और आपकी समझ रंगीन नहीं होगी, तब तक वो है कि नहीं की आवाज नहीं आनी, नहीं जाने की।
ख्वाजा अमरुल्लाह शाह साहब फरमाते थे अनकरत सौत सौतल हिमार, उन्हें बोलता है, उसके बाद बोलता है की नहीं की, है की नहीं की, वो जाने का नहीं। मुश्किल जबरदस्त मान रहे। ईद की नमाज बाज वक्त कोई बात उधर यहाँ नहीं, उधर नागपुर में देखा मुर्शदों के बेटे है, उन्हें बोलते अपन ने तड़के वजूद कर लिए, क्या की नमाज नमाज है, दावाजान तो पढ़ के दिखते ही, पढ़ते हुए दिखते ही नहीं, अपन क्या को पढ़ने का। अब वो तबलीगी जमात वाले आए तो बोलता है पीरों में सब कुछ है, उन्हें बोलता बेकार है सब तुम्हारा। पीरों में पकड़े तो बोलता तबलीगी जमात में सब कुछ है, इनको इधर ढकेल देता है, इनको इधर ढकेल देता। क्या करेंगे खादी ले रहा मैं वो नौजवान। जबरदस्ती कब तक खुदा को मानूंगी। यहाँ खानखा में आए वो और थोड़ा बाहर उठाए तो है कि नहीं की आवाज बिल्कुल निकल जाएगी। और निकलती है, कैसी निकलती है? जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ आने से सुकून खल्ब होता है, इल्म इरफान की तालीम होती है। मैंने कई बार ऐसी मिसालें नफी इस बात की तालीम होती है यहाँ पर। अकल के लिए भी थोड़ी सी गुंजाइश होती है, थोड़ा फलसफा भी है इसमें। होते होते हमारे अंदर वो आई की नहीं की आवाज नहीं रहती, जबरदस्ती मानने की बात नहीं रहती। अब आमतौर पे होता क्या है मस्जिदों में, मस्जिदों की मजम्मत करने की नहीं है, जाहिरी उलमा की मजम्मत करने की नहीं, मगर उनको बातिनी इल्म से भरे हैं। बातिनी उलमा जाहिर को छोड़कर ये लोग बिल्कुल लंगड़े हो गए। सूफिया इकराम का ऐसा सबक नहीं है कि सिर्फ जाहिर को ले ले और बातिन को ले ले। होता ऐसा है कि बस नमाज पढ़ लिया मैंने। ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब ने भी गंजी ने हिदायत एक किताब लिखे, उसमें ऐसा लिखे कैसे नमाज पढ़ा मैंने, बस अल्लाह अकबर इधर उधर अपना उन्हें ऐसा किया था, इन्हें ऐसा किया था, सलाम फेरे तक कितने मुल्क की सैर करके आया इनने। सजदा करते हो किसी रूबरू किसके हो खड़ी, जाहिदो बे देखे ये ताअत क्या है। वो ऐसा है, मौलाना इसकी तमसील बहुत अच्छी दी है, मुकर्रर सही मगर बहुत अच्छी तमसील है वो। तो इस वास्ते खुदा के होने का यकीन ही नहीं आता इसको, अपने होने का तो यकीन है इसको। अब खुदा कहाँ है, कहीं दिखता नहीं ना, तो ये सबक कितना जरूरी है। अगर हम ऐसे ही है कि नहीं कि में कम से कम आना चाहिए, करना चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए, तो अगर आपके दिल को तस्कीर नहीं तो फिर दूसरी तरफ जाना चाहिए और दूसरी खानखा में जाना। और ये तस्वीर खानखा में ही होगा, पीर कामिल से ये नजर मिलेंगी नहीं, वो पीर कामिल से ताल्लुक नहीं पैदा करेगा तो जाहिर इल्म कितना भी हासिल करने दो, ईमान मरने की बात है। यानी इसने अपनी दानिश से समझ रहा हूँ, इतनी नमाजा पढ़ा, इतने रोजे रखा, ऐसा किया, फिर अल्लाह साहब ने कबूल कर लिए, वहां जन्नत में इतने झाड़ा लगा दिए, इतना हुआ हो गई। फिर अंदर से आता कहाँ हो गई, हुई क्या नहीं हुई, अंदाजे से पढ़ो मैं इतने वक्त सुबहाना बोला, इतने दरूद शरीफ पढ़ा, ऐसा करा तो अल्लाह साहब कुछ हो गए होंगे। मगर इसके पास भी तार टेलीफोन कोई सिग्नल आया ही नहीं, तो दिल को अपने आप ही मियाँ मिट्टू बोल दे रहे। ऐसा मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं। एक शहर में एक महल्ले के अंदर एक बीमार था, वो तमसील इसी के ऊपर ताज़े खाती है। उसी महल्ले में एक बहरे साहब रहते थे, उनके जहन में यह आया कि सुन्नत रसूल अदा करना है, मिजाज पुरसी को जा है वो बीमार साहब के। तो उन्होंने सोचे कि जरूर आयादत तो करना है, लेकिन मैं जो बोलूंगा उन्हें सुनेगा, वो जो बोले मुझे सुनने में नहीं आएगा, तो फिर क्या करना। तो उन्होंने अपने अंदर ही, जैसा मौलवी साहब अपना प्लान बनाते हैं, इब्राहिम मिल जाएंगी इतने जन्नत के महल मिलेंगे, अब वजीफे कर लिया, इतने दरूद शरीफ पढ़ा, इतना सवाब मिल गया। वो दिख रहा कहाँ सवाब है किधर है। फिर एक दिन बोलते अरे है की नहीं की, दिखता तो नहीं ना। ऐसे ये बहरे साहब की मिसाल है, वो इल्म इरफान जिसके पास नहीं है, दीन का इल्म जिसके पास नहीं है, बिल्कुल यकीनन दीन का इल्म है। देखा ना जिसने यहाँ तो जाकर वहां क्या देखे, जो यहाँ नाबीना है वहां भी नाबीना है। हाज़िही आमा सब फिर आखिरत आमा, ऐसी है ना। जो यहाँ अंधा है वहां आखिरत में भी अंधा है। जो बगैर दीन राम हक का लिया वह है मुशरिक और बेहुदा बड़ा। तो सूफिया इकराम अल्लाह वालों की आवाज है, वो बोल रहे हैं कि तू बगैर देखे खुदा का नाम ले रहा ना तो मुशरिक है, बेहुदा है।
ایسی ہمت ہے تو آنا. وہ مولوی صاحب نے یہاں پر اپنے پاس بھی شاید مولوی صاحب اپنے باہر سے کہا لاتے, اپنے کو مولوی صاحب پکڑ کے رکھتے. جانتے ہو کیا ہے, کہیں باہر ہے کیا مولوی صاحب کو, اپنے اندر ہی کیا مولوی صاحب. تو مولوی صاحب کو بولنا مولوی صاحب بس ہمت کر کے مدرسے میں شریک ہو جاؤ تم, بس کیا کیا کرو بولتے مرشد وہ کرتے رہو کتنے دن تک. کیسا نہیں ملتا, مل رہا. جن کو ملا اس کو ان کو دیکھ رہے اپن, اور انہوں بولے وہ دیکھ کر تو بولے ہم کو نہیں, پھر کیسا کیا دکھیں گا بولے وہاں تک ویسے چلو. اندھے کو جیسا کھیر سمجھا ویسا دکھیں گا, اڑتی ہوئی بگلے کی سری کی کھیر دکھے گی جو نگل بھی نہیں سکتا. تو بہرے صاحب نے بولے کہ مزاج پرسی کو تو جانا ہے, میں پوچھوں گا اس کو کیسیا مزاج ہے. تو انہوں نے خیر اب تو میں بولوں گا الحمدللہ. جیسے نمازہ پڑھ کے جن کے پاس علم عرفان نہیں ہے تو ایسا سمجھے, ایسا نہیں ہے. اس واسطے نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم میں وہ سمجھ آتا ہو جائے, کسی کامل کے درسگاہ میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے, اس لیے نماز پڑھنا چاہیے. دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ صاحب نے آدم کو, وہ کعبے کو تو خلیل اللہ نے بنایا, آزور کے بیٹے تھے وہ, یہ تو اللہ صاحب نے دونوں ہاتھوں سے. ہر 24 گھنٹے آ رہا جا رہا کعبہ بنا, ایک آدھے وقت آیا ہوں گا بولے من. تو اس کا کیا مطلب کعبے کی مذمت ہو رہی کیا, ذرا ادھر ہی کرو سجدہ مگر سمجھ کے کرو. وہ تو شریعت ہے خان قاعدہ. جنہوں نے یہ تفہیم کی ہے انہوں نے کئی حج کیے, ساری عمر حج کرنے میں گزارے. ظاہر باطن دونوں کو لینا پڑا. ظاہر نہیں تو وہ باطن کیا, جس کا باطن نہیں وہ ظاہر کیا. اب سمجھے تو ہر سوٹ صوفی نے ایسا سمجھا کہ یار بولے کیا رکھا, کہے کی جنت, کہے کا گودر, کہے کا کعبہ, یا ہے جو دل میں آیا درگتی ٹام بادشاہ دیا کبھی. اس بات حد کرنا بولے یہ سبق بڑا نازک ہے. نازک بولے تو ہاں اس واسطے تو نہیں آتے بولیں گے سبق لینے کو. ایسا نہیں ہے. پیر کامل اگر نہیں ہے تو دہریہ بنے گا بولے, انحق بولیں گا, نہیں تو مصروف ہو جائے گا. تو بہرے صاحب نے پلان بنایا, اجی وہاں دیکھ کے یہاں دیکھنے کا ہے, اپنا دم پھونکا اس میں. وہ کعبے سے زیادہ عظمت یہ باعظمت گھر یہ ہے. یہ قریب اشارہ قریب یہ ہے, وہ نہیں ہے, یہ الگ گھر ہے. وہاں دیکھ کر یہاں دیکھنے کا ہے. وہ شکر وکر میں کچھ بھی نہیں ہے, یہاں آ کے شراب میں کچھ بھی نہیں ہے. شراب میں نشہ ہوتا تو شیشے کبھی اچھلتے دیکھے کیا آپ نے کہیں شراب کی دکان میں, یہاں آ کے رنگ بتاتی ہو. شکر کو یہ بھی نہیں معلوم بیچاری, ملگوبہ عام ہے, اس کو پوچھو بولا کیا نام ہے تیرا, اس کے اندر ہی ہے سب کو. وہاں دکھ رہا کہ وہاں دکھ رہا, سب یہاں دکھ رہا. اللہ صاحب بھی یہی دکھیں گے کہ وہاں دکھیں گے, یہی دکھیں گے. موت بھی یہاں سے آئیں گی, زندگی بھی یہی ہے. تو ایک ایک چیز تو تفصیلی طور پر بہت دیر تک بولنے کی ضرورت ہے. ایک ایک عنوان کو 2-2 منٹ میں سب کا کیا بول دیں گے. نہیں, میرا آپ سے بزرگوں کے لیے تو یہی کافی ہے, عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو انہوں نے پلان بنایا کہ میں جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ مزاج کیسا ہے, تو انہوں بولیں گے الحمدللہ. پھر پوچھوں گا کون سے ڈاکٹر کا علاج کرا رہے, بہرے کا پلان بنا رہے. تو کوئی بھی ڈاکٹر کا نام بتائیں گے تو میں بول دوں گا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, تمہارا خاندانی ہے, وہ تم کو اچت فائدہ ہونے والا بہت اچھا ڈاکٹر کا انتخاب کیے, ایسا بول دوں گا اندازے سے. پھر پوچھوں گا کہ پرہیز وریز کیا کر رہے, تو کوئی بھی چیز کا نام لیں گا تو میں بولوں گا ذرا گلا کے کھاؤ. اب چلے انہیں نماز پڑھنے کو, عبادت کرنے کو, بے سمجھ کدھر. اب وہاں سے لعنت آئیں گی نہیں, انہیں اندازہ لگا لے کہ کامیابی ہے بس. جائیں گا ہے کی نہیں کی, جب تک خانقاہ میں 2 زانوں طے کر کسی کامل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے, علم عرفان حاصل نہیں کریں گے, تو یہ اندر کی بحریت جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ارے مولوی صاحب کبھی سمجھایا تو میں مان لوں گا کہ علم عرفان سیکھے بغیر کلمہ نصیب ہوا ہے, میاں نصب نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
खानखा में पीर और मुर्शिद के पास दिल और निगाह जाओ, सारी जिंदगी का जितना सामान है मेरे लिए है, और मेरी जिंदगी ये इस नजात के हासिल करने के लिए है, इल्म इरफान हासिल करने के लिए है, दीन का इल्म या दीन हासिल करने के लिए है। खाना पीना शादी मेहमानी जितनी जिंदगी है कारोबार वगैरह जरूरी है, जितनी मकासद है, सदर मकसद तो यही है मेरा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ खबर मुझ तक आ रही है और मैं खबर तक जा रहा हूँ। अब बहुत कहीं थोड़ी हुई, वह काम बहुत है, अगर ये काम नहीं हुआ है तो बराबर जद्दोजहद कर कर और कोशिश कर कर ये काम तो जरूर हासिल करना चाहिए। और कुबरा बोले अगर तुम मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और मरे दम तक अगर तुमको ये चीज हासिल नहीं हुई तो आलम बरज़ख में, आलम क़ब्र में अल्लाह ताला अपने फजल करम से तुमको मंजिल तक पहुंचा दिए। अगर तुम जद्दोजहद में यहाँ से गुजरे, चुप अब जान दो क्या करने का बोलकर, ऐसा बोलने से काम नहीं चलता, वक्त आने पर कदर हो जाएगी। ये तो मूलभूत बात है। ये अभी किसको बोला क्या बोला, अपने कुछ बोलो और अपनी सुनो। यानी ये तो अहले यकीन की बात है ना कि दम निकलेगा, सब हिसाब किताब तो मरते वक्त ही होता ना, और कारोबार का बिजनेस का भी हिसाब किताब होता, कितना नफा हुआ कितना नुकसान। तो इधर लेंगे सलाम खड़ेंगे, चक बना लो सबका कितना है तुम्हारा, तो लेके जाओ वहां पर, तो रुपये भी तो चलते नहीं वहां पर सब छोड़ना पड़ेगा। हत्ता कि जैसा हसन अली साहब बोलते कि दादी पिरानी में ऐसा कपड़ा पकड़ के बोले ये भी निकाल लेंगे लोग, ऐसा पकड़ के बोले ये भी निकाल लेंगे, तो सब खड़े खड़े बीवी बच्चे जायदाद 1 किलो सोना छाती पे रखेंगे तो और मुसीबत से करना मुश्किल से निकलेगा। ये सामान जो है सकरात बढ़ाने का सबब हो सकता है, कम करने का सबब नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामान नहीं जमा करना, नहीं साहब 25 मोटरों को एक हवाई जहाज और 60 हेलीकॉप्टरों को, ये जिंदगी के लिए, ये जिंदगी ये मकसद हासिल करने के लिए, कुर्ब हक हासिल करने के लिए। यानी जैसे रोटी के लिए अल्लाह नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने के लिए रोटी है। ये तमाम सब कुछ मेरे लिए, मैं अल्लाह के लिए, ऐसी समझ जाना। था वो किस्सा रहेगा अपना, वो बहरे साहब चले, दरवाजा खुला था बीमार का, देखती ही नहीं समझा ये आफत जान आ रही है, क्या भला आ रही है। इन्हें जा रहे नमाज पढ़ने को, कुरान शरीफ पढ़ने को, हज करने को जा रहे, बस अंदाज के गोले हैं। ये तो समझ रहे कि क्या करूंगा कि भाई क्या हमदर्द है मेरा महल्ले वाला, ये भी कोई इंसान पैदा हुआ कि मेरी हयादत को आ रहा, असल में उन्हें जड़ा ऐसा है। पिराने पीर के बयान में भी और कुरान में हदीसों में रहे कि बड़ी से लानत भेजते उन्हें मस्जिद में जाता है तो काहे के वास्ते जा रहे। कल भी तशरीफ हजरत के पास तो गुलाम अली शाह साहब भी कुछ बोले, काहे के वास्ते था आपके में, इसका मतलब नहीं है ये मांगना नहीं, ऐसा नहीं है, बस इतना मकसद है मेरे बच्चे का ऐसा हो जाना, मेरी बच्ची का ऐसा हो जाना, मेरे कारोबार का ऐसा हो जाना, मेरी माँ का ऐसा हो जाना, मेरी ऐश का ऐसा हो जाना, मेरे केस का ऐसा हो जाना, मुकदमे का ऐसा हो जाना। हमें मुराद मांगने को जा रहे, क्या मुराद है मेरी? अजीब वो ख्वाजा मंजुला साहब बहुत बड़ी मुराद है तो ये रहेंगे, बोले दोज़ख में न को डाल जन्नत में डाल दे खुदा से क्या करोगे इसको? नफ्स तो परस्ती है कि हक परस्ती है? ये तो नफ्स परस्ती है, हक परस्ती कहाँ है ये? इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं मांगना चाहिए। हुक्म ऐसा है कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी तुड़का तो अल्लाह से मांगो। अजीब बाबा एक मुकाम पे जाना है तो टिकट लो, गाड़ी में बैठो, रेल में बैठो और वो मुकाम को चलेगा। तुम्हारा मकसूद वो गाड़ी या टिकट या रिजर्वेशन नहीं है या साथ का तोशा नहीं है, मकसद वो मुकाम को पहुंचना है। मैंने मकसूद तो तोशे को बना लिया, मंजिल मेरा मकसूद नहीं है। मगर सुए खुदा रहबर न हो, क्यों न बेहतर समझे इससे जोहल को। मेरा जिक्र मकसूद है ना, इल्म मकसूद नहीं है, मेरा तो मकसूद मालूम है।
زیادہ رہا میرا مقصود نہیں ہے، سواری میرا مقصود نہیں ہے، منزل پہ پہنچنا جس لیے اس منزل پہ پہنچوں گا وہ حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ فوت ہو جائے تو سارا یہ گھن چکر ہے، پھر نماز بھی گھن چکر ہے، روزہ بھی گھن چکر ہے، حج بھی بیکار ہے اگر اس کا مقصود ہاتھ کو نہ آئے تو۔ نکتا بڑا باغ ہے کہ پھلانا تھا، پھل نہیں آئے بلکہ موسمی سنترے نہیں آئے، کدو اندرام لٹک گئے کہ یہ نیمبو آ گئے آپ کو، کیا فائدہ اس بغیچہ بنانے کا؟ نماز کا بھی کوئی مقصود ہے، عبادت کا بھی کوئی مقصود ہے، حج کا بھی کوئی مقصود ہے۔ یہ بہرے صاحب جو چلے تھے وہ پریشان ہو گیا، بیمار، کیا مصیبت آ رہی ہے؟ انہوں گئے، السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ تو بولے مر رہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ ہر جگ پھڑ گیا کہ میں مر رہا ہوں تو بولتا الحمدللہ۔ ایسے اللہ صاحب کے فرشتے کیا بولے، اور بولتے سلام پڑھ رہے، دو بندے کو محبت نے گسلی صاحب فاتحہ بولتے بولتے نہیں تماشا اورنگ آباد میں، یعنی دو بندی یہ جو ہے سنیوں کو ڈراپ کسنے کوئی کتابیں لکھ رہے ہیں اور سنیا جو ہے دو بندیوں کو ڈرا رہے، خدا سے کچھ غرض ہی نہیں ہے۔ میں تو بولتا دونوں جو ہے بدعتی ہے، یہ دیوبندی اور وہ بریلوی، اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل، یعنی میں تو بندوں کوئی اپن مفتی تو نہیں ہے کسی سے فتوا نکال دینا وہ سنی کو ڈرا رہے کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہے نا، کدھر سے آئے، کیا کر چلے، کائے کے واسطے آئے، کیا کر رہے، سب اچھا بولنا چاہیے۔ کام تو رہ گیا فتح سرکار کی اور قبضہ دشمن کی چھوڑا۔ کون سے ڈاکٹر کا علاج کرا رہے ہیں تو انہوں نے بولے اسرائیل کا کرا رہا ہوں، چڑ کے بولا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، خاندانی ہے، بولے تمہارے کو اس کی علاج رہا آئے گا، اسرائیل بولے تو دم نکالنے والا فرشتہ، اور چڑ گیا۔ مولانا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں اپنی دانی سمجھ رہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں، میرا بیان تو ایسا نہیں ہو رہا کہ میں بہت اچھا بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ بیدار ہو رہے، ایسی تو بات نہیں ہو رہی نا، کائے کو بولیں گے آپ؟ نہیں تو میں شروع کر رہا ہوں، نہیں تو نیا مسلمان ہوا، رمضان کا مہینہ آیا ایسا ہو جائے گا، یہ کوئی بیچارے نئے آئے اسے تو میری آتے ہی چلتا، ایسی تو بات نہیں ہے۔ اب ہوئی تو ہو دو نا، کیا کیا نہیں ہوتا رہتا دنیا میں، یہ بھی ہوا تو ہو دو، یہ بھی ایک مزہ ہی ہے۔ آخر میں وہ چھڑ گیا بیمار، تو پھر انہوں نے ساتھی فوراً سوال کر دیے کہ پرہیز کیا بتایا، تو بولے مٹی پتھر بتا دینا، گلا گلا کے کھاؤ بولے، یعنی وہ ہمت اپنی دانش میں بولے کہ میں مزاج پرسی کر رہا ہوں، اور وہ سمجھ رہے کہ مصیبت ہے، میرا دشمن ہے، یہ سمجھ رہے اللہ رسول راضی ہو رہے، جنت کا سامان بڑھ رہا، حالانکہ دوزخ آپ کو آ رہی، وہ اٹھنے کے چکر کا بھی ایسی کتاب ہے۔ مولانا پلا کر سارا آسان گھر کا ختم کر دیے تھے، کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ سمجھانا چاہتے کہ اپنی دانش میں تم سمجھ رہے کہ بہت کچھ کر رہے اور ایسے اسی کو ماننا رہے کہ ہم کیا کریں، آخر وہ زندگی کی شراب ختم ہو گئی تو سوائے دوزخ کے کچھ ہاتھ کو نہیں آئے گا۔ اس واسطے یہ تمثیل دیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی، منچ گویم وصف علی جناب نیست پیغمبر ولی دارت کتاب، ہست قرآن بلبدان پہلوی۔ وہ شرابی پریشان ہو گئے، بگڑ بھی پریشان ہوگی، گھر سامان گودیاں بھی ڈوب گئی، گھر میں جانے کے لیے گھر کو سر جوڑ کر بولے کہ اپن کوئی دھندا کریں گے، اب یہ غفلت کے دن اپن نکال دیا، بیپار کریں گے، کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے تو کھانے پینے کو ملے گا، اپنا زندگی اچھی گزرے گی۔ سوچے دونوں کے بھی ذہن میں آ کے شراب کا دھندا اچھا رہے گا، یہ کاروبار اپنے دوستوں میں ہوگا، شرابی اپنے دوستہ ہے، بچی بچے اپنے کو پینے کو کام آئیں گی، دھندا بہت اچھا ہے۔ 5 روپے انہوں نے ایک بھی انہوں نے لائے، 5 روپے انہوں نے 10 روپے ہو گئے۔ دور گڑن پر شراب بکتی 8-10-11 روپے بکتی تھی پہلے، وہ بھی یاد آ گیا، ادھر سے ریل میں تو یہ مضمون چھوٹ جائے گا، کیوں نہیں کیا دیا تو مٹکے میں منگل پور کا ذکر ہے، وہ بڑی اچھی تمثیل ہے، بہت اچھا سوال ہے، انشاءاللہ رحمان آپ کو پسند آئے تو پھر اس کے بعد وہ گئے 8-10 میل کے فاصلے پہ، 9:30 میں شراب گھڑا بھر کے آئی، 8 آنے بچے، وہ صاحب نے کیا کرے سر پہ گھڑا رکھے، 8 اپنے جیب میں چلے، 2 میل جانے کے بعد بولے بھائی یہ گھڑا لے لے،
اور अठन्नी की नकदी दे। बहुत पहले गफलत में बहुत दिन गुजर गए, अब नगदा नकदी का व्यापार करने का। उन्होंने 98 लिए, अपने की इनको दे दी। अब वो 98 चक्कर खा आधा मटका खाली होगा भाई, ये तो व्यापार तो खूब हो रहा, मेरे नगदा नकदी का रकम पहले होना। 98 चक्कर फिर रही, नमाज भी हो रहा, रोजा भी हो रहा, सलाम किताबा भी लिखे जा रही, सलाम भी हो रहा। उन लोग समझ रहे कि बहुत कुछ हो रहा, क्या बहुत कुछ हो रहा। की चक्कर है वही अपना घन चक्कर। थोड़ी दूर जाने के बाद वो चक्कर ऐसा चलते रहा, बोले भाई ये तो आदमी को भी नहीं फिर रही, नगद लेना नगद देना, नमाज मगरिब की खत्म खा गया की मस्जिद भी नहीं छोड़ने की तो चक्कर है। वही समझ है, समझ लेकर जाओ, समझ से करो। समझ से करने में और बेसमझी से करने में बहुत फर्क है। समझ से जन्नत बनती, समझ से दोजख बनती। समझ आने पर शोर आता। अबू जहल ने भी सरकार को देखे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी देखे। क्या अबू जहल को वैसे ही देखे सिद्दीक को दिखे? क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसा देखे वैसा अबू लहब ने देखे? हज़रत अली की समझ लेता, तब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की समझ लेता तो उसको वैसे ही दिखते जाता अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिखे। सरकार को देखने का शऊर उसकी कदरें बेदार नहीं हो सकी अबू जहल के पास। सरकार का दीदार हो जाए, अबू जहल को दिखे तो दम घुटेगा उसका। ऐसे अल्लाह को तुम देखेंगे तो आफत हो जाएंगी। जब तक पीर की समझ नहीं लेंगे आप, जब दिखेगा। जैसे शऊरदार बच्चा हुआ, जब उसकी शादी करे तो उसको समझ में आएगा कि बीवी क्या, माँ क्या, बेटी क्या। 5-25 साल बरस के जब हो जाएंगे आप, 25 बरस के जब हो जाएंगे तो 80,000 की मोटर की कदर रहेंगी, लड्डू पेड़े की नहीं होगी। अबू जहल को सरकार दो आलम दिखेंगे, देखा वो जलता है उन्हें। अबू लहब तो बस दुश्मनी करते थे। अबू बकर सिद्दीक तो फरमाते थे कि जान दिल खुदा। वो गारे हिरा में या गारे सुर में जब वहां छुपे जाकर अबू बकर सिद्दीक तो सारे सुराखों में आबा पाड़ कर लगा दिए। एक सुराख खाली था तो अपना अंगूठा लगा दिए, काटेगा तो मेरे को काटेगा। और काट भी लिया। सरकार दानों पे सो रहे थे। इस वास्ते हलचल नहीं किया कि आपकी नींद टूट न जाए। जब आपके आंसू गिरे तो आप बेदार हुए। अबू बकर सिद्दीक को कैसे दिख रहे सरकार दो आलम, और अबू लहब को कैसे दिख रहे, उतबा शीबा को कैसे दिख रहे, अबू जहल को कैसे दिख रहे। दुश्मन जल पड़ जाते थे, सूरत देखना नहीं चाहते थे वो। आप तो बोलते सरकार का दीदार हो जाना। आपके पास कुछ कदरें आ चुकी है, कुछ शऊर आ चुका है। और ये अंदर वाले मौली साहब जो है शैतान भूत से बदतर, अपने अंदर का जिक्र है, बाहर के मौली साहब को नहीं। मौली साहब बोलते थे, इमाम अली शाह साहब ऐसे बोलते थे। मौली साहब थे ना, वो मोहल्ले मलकूत को मौली साहब बोलते। ये मौली साहब वाज करते तो घरेलू को नहीं कोसा काटी कर रहा हूं मैं। मौली साहब बोले तो मोहल्ले मलकूत को बोलते थे, वो मोहल्ले मलकूत मोहल्लम था मलकूत। इसको दिखे सरकार तो मुसीबत हो जाएगी। इनमें देर होना। शऊर मोहम्मदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ से अक्ल जुज़वी आरास्ता होना और वो समझ आना। जैसे वो जौहरी की समझ मुंतकिल हुई वो धनगर में, धनगर की नफी जौहरी का इस बात हुआ। मन तू शुदम तू मन शुदी ताकत न गोयत बाद अजी मन दी गरम तू दिगरी। वो धनगर का देखना नहीं था, जौहरी का देखना था। ऐसी अबू बकर सिद्दीक की नजर लेना पड़ेगी, उमर की नजर, अली की नजर लेना पड़ेगी। वो सिलसिला ब सिलसिला सिर्फ मौला मुस्तफा जो लाए हैं, खासगां सीना बसीना पाए हैं। वो नजर है, वो नजर मिलती है। यहाँ पर कुछ पैसे देंगे खर्च नहीं होते, वक्त खर्च होता, अकीदा पैदा होता और अपनी फिक्र हो जाना। खुल्ला फरमाया पीर मुर्शिद जिसको अपनी करूंगी उसी का बेड़ा पार होगा, नहीं तो ऐसी चकराते रहेंगे। अजी बाबा इज्जत जिल्ला सब कुर्बान कर कर इसको हासिल करते हैं। एक वाकया है,
حضرت اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک اچھے بزرگ سے سنا ہوں اسی سلسلے کے. آپ شاہجہاں آباد کے رہنے والے تھے. پیر کامل کی تلاش میں یہی نظر یہی سمجھ حاصل کرنے کے لیے دیر دس گھومتے رہے اور حیدرآباد میں تشریف لائے تو سید شاہ شجاع الحق الحقانی کی بارگاہ میں پہنچے. وہاں علم عرفان کا درس ہوتا تھا. کئی دن تک درس سنتے رہے آپ. کئی لوگ وہاں رہتے تھے عارفاں, کیونکہ آپ کو تو تلاش تھی. کئی عارفوں کئی پیروں کے پاس جا چکے تھے آپ. حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا سید اکبر علی شاہ جہاں آبادی ہے صاحب, تمہارا نام یہ ہے کرنے کے واسطے گدرتا ہے بولے کا یہ واقعہ اور قریب قیاس ہے ہو بھی سکتا ہے. ایسے چھوا کر لگائیں گے بولے پھر تم کو مرید کریں گے. ہار بتا سے لاؤ نہیں بولے. یعنی وہ ایسی بڑی نعمت اور ایسی بڑی دولت ہے ثروت ہے کہ ہزار ذلتیں. اقبال نے چاہتے بولے کہ یہ تو مایا نہیں ہے سوداگروں کے پاس, اب سستے ہی ہو جائے. تو پھر بھی سر آپ نے ایسا کر دیے, بعد میں آپ نے مرید بھی کر دیا کے آتے. وہ بھی قابل رحم ہے. اگر ان کے اندر بیداری آ جائیں گی نا تو 100 جان خرچ کر یہ چیز حاصل کریں. بار بار ایسی خانقاہوں میں آنا, ایسا درس لینا تو جب ہوگا. تو 18ویں کے چکر کی بات بول رہے تھے. قریب قصبے کے خریدار ختم ہو گئی. مولانا بولتے وہ اسی گمان میں رہ رہا کہ بہت میں آخرت کا سودا بنا رہا ہوں, حالانکہ وہی 18ویں کا چکر ہے. یہ تیری زندگی کی شراب ختم ہو جائیں گی تو سوائے 18ویں کے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. کھول کے دیکھ لے, ہوش میں آ کہ کدھر سے آئے کدھر جانا ہے. ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے نا. ہم اپنی بارش میں سمجھ رہے کہ اچھی عبادت پوری جان دو کچھ بھی ہوگا, اور وہ چکر 18ویں کر بھی رہے تو آڑی چڑا کر رہے. بھائی یہ تو سرکار کی محبت اور پیر کی محبت کے بغیر یہ مسئلہ تو طے نہیں ہوگا نا. محبت تو ختم خانجگان میں آئیں گی ہم تو ہوں گی نا. اور بھی کل بہت اچھی تعلیم ہوئی صاحب کے پاس. ہفتے کے روز سب لوگ جاتے ہیں غلام علی شاہ صاحب کے پاس. سب پیر بھائی جاتے, پہلے ہم بھی جاتے تھے, اب پھر شروع ہو گیا حضرت کے پاس جا رہے بچے. تو بڑی اچھی تعلیم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ذوق شوق عطا فرمائے. جو اتنا عطا ہوا اس سے اور زیادہ کر دے. اور جب عطا ہو جائیں گا تو ہم ہمیشہ حل بھی طلب بھی کرتے رہیں گے. ایسی مولانا مثال دیتے ہیں کہ وہ آخر 18ویں کا چکر تم اپنے گمان میں سمجھ رہے ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا, اور ایک نیک گمان ملو. تو خواجہ معین اللہ شاہ صاحب گنجی نجات میں لکھے بولے مسلمانوں کی تباہی کے 2 سبب ہے بولے ہندوستان کے. ابھی ہندوستان یہ کہا کہ میں میری سمجھتا ہوں نا, شفاعت پہ بھروسہ اور تقدیر پہ تکیہ. ہاں بخش دیں گے نا پیر قبر میں آ کے, ایسا لکھے معلوم ہے. محمد علی شاہ صاحب کو وہ سب آپ کے پاس سب کتابیں لکھی ہوئی ہے. وہ شفاعت پہ بھروسہ پیر بخشا دیں گے. خواجہ محمد اللہ شاہ صاحب بولتے تھے دیکھو میں سبق دے رہا ہوں, اب محبت سے وہاں دیکھ لوں گا, شیر بن کے پوچھوں گا وہاں یہ مہنگا, وہاں کسی کی مروت نہیں ہوں گی. شفاعت پہ بھروسہ کر لینے سے بھی برباد ہو رہا بولے مسلمان. تو شفاعت پہ یقین کرنا کہ ہوں گی, مطلب ہو جائے گی شفاعت. جانتے ہو کیا ہے, جائیں گے. ابھی میں بھی ایسا کرتے رہتا ہوں, جلدی نہیں آیا مجلس میں, اچھا وہ بس وہی ہے اندر کام کرنا, جائیں گے ابھی جائیں گے نا, اب آئیں گے فلاں آئیں گے. ایسا کرتے کرتے بہت سی لاپرواہیاں کر رہے ہیں دنیا میں بھی دین میں بھی. صرف بھروسہ شفاعت پر ہے. شفاعت پہ بھروسہ تو کرنا بہت اچھی بات ہے, مگر ایسا بھروسہ نہیں کرنا کہ میرے اعمال افعال میں کوتاہیاں پیدا ہو جائے اور میں اللہ سے رسول سے دین دنیا میں پامال ہو جاؤں. تقدیر کو تکیہ, تقدیر کچھ سمجھے تو نہیں. تقدیر تو بہت اچھی چیز ہے. ہاں میری تقدیر میں ایسا ہوگا, جان دے تو ایسا تقدیر خدا نہ خواستہ. ارے کیا ہے, دوزخ لکھ دیے ہوں گے نا تو جنت لکھ دیے ہوں گے اللہ صاحب نے. میں گیا تو کیا, نہیں گیا تو کیا, ایسا حجت کرتے, ایسا نہیں ہے. اس کے تعلق سے بھی کام انہوں نے لکھے الفبلانی کا, اس کا بھی سبق لینا چاہیے کہ تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے. وہ تو ہوتے رہتا, بار بار آتے رہیں گے, فضل والا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو بہت خوش نصیب ہے
تقدیر ہماری یہ خانخواہ میں آ کے جو جمع ہے بزرگان دل، جو اس سے منہ سے نکل ان کی تقدیر ختم نہیں ہوگی اور کسی کی، آپ کی تو نہیں ہے نا. آپ پیر کے مرید ہے، آپ کو مجلس کا شوق ہے، آپ کو علم و عرفان کا شوق ہے، کبھی بھی نہیں قسم کھا کے بول سکتے آپ کی تقدیر خراب نہیں ہے. اب بہت اچھی تقدیر ہے، جبھی تو ایسے ہیں آپ. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بکل شیء معلوم.